الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم، ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين أوفروا اللحى وخصوا الشوارب، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے واجب القدر سامعین، آج پیارے آقا کی سنتوں میں سے ایک سنت داڑھی مبارک کے متعلق مختصر سی گفتگو کرنی ہے۔ آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک بھی دیکھیں اور ضرور دیکھیں اور توجہ سے اس ویڈیو کو دیکھیں اور سنیں۔ آج مسلمانوں کا جو ماحول چل رہا ہے، مسلمان جس طرز پر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ رب العزت نے تو قرآن پاک میں پیارے آقا کے متعلق فرمایا کہ ہم نے ان کو اسوہ حسنہ یعنی ایسا نمونہ بنا کر بھیجا ہے کہ جو میرے محبوب کی اتباع کرے گا۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تیسرے پارے میں آتا ہے: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مغفرت فرما دے، تو میرے محبوب کی اتباع کرو، ہر حال میں میرے محبوب کی اتباع کرو، ہر کام میں میرے محبوب کی اتباع کرو۔ آج مسلمانوں کے ان طرز عمل کو دیکھ کر رونا آتا ہے، خدا کی قسم رونا آتا ہے کہ مسلمان پیارے آقا کی سنتوں کو پامال کرتا چلا گیا، پیارے آقا کی سنتوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ آج انگریز کے طریقے کو اس نے اختیار کر لیا۔ انگریز جس طرح اٹھتا ہے مسلمان اس طرح اٹھتا ہے، انگریز جس طرح شادی بیاہ کرتا ہے مسلمان اس طرح شادی بیاہ کرتا ہے۔ محبوب کے طریقے کو چھوڑ دیا، اس لیے ہم پریشان ہیں، اس لیے ہم رو رہے ہیں، اس لیے ہمارے اوپر مہنگائی کا بھی عذاب آیا ہوا ہے، سیلاب جیسا بھی عذاب آیا ہوا ہے، طرح طرح کے عذاب آ رہے ہیں، پھر بھی ہم توبہ نہیں کرتے، پھر بھی ہم محبوب کے طریقے کو نہیں اپناتے۔ آج مسلمانوں سچے دل سے توبہ کر لو، مسلمانوں سچے دل سے یہ عہد کر لو کہ ہم محبوب کے طریقے کو اپنائیں گے، پیارے آقا کی ایک ایک سنت پہ عمل کریں گے۔ آج مسلمانوں کو دیکھ لو، اگر انگریز کی پینٹ پھٹ جاتی ہے، گھٹنے سے پھٹ گئی تو مسلمان نے بھی گھٹنے سے پھاڑ دی کہ یہ انگریز کا طریقہ ہے۔ مسلمان پیارے آقا کے طریقے کو چھوڑ کر انگریز کے پیچھے چل پڑا۔ فرمایا کرتے تھے اگر انگریز گندگی کھانا پسند کرے تو مسلمان بھی گندگی کھانا پسند کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ آج مسلمانوں کیا ہو گیا آپ کو؟ جس طرف جائیں مسلمانوں کا حلیہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے انگریزوں کے ماحول میں آ گئے ہم۔ دفاتر میں چلے جاؤ، ٹائی لگی ہوئی ہے، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے اور داڑھی کا حلیہ اس طرح بنایا ہوا ہے۔ پیارے آقا کی اس سنت کو مسلمانوں نے اس قدر رونڈ ڈالا، اس قدر اس کی بے حرمتی کی کہ اللہ معاف فرمائے۔ آج مسلمان کو دیکھ لو، داڑھی کٹا کر پیارے آقا کے سینے پر چھریاں چلا کر، اپنے چہرے پہ چھریاں نہیں چلا رہے، اللہ کے محبوب کے سینے پر چھریاں چلا رہے ہو۔ چھری چلا کر اور پھر آئینے میں آ کر اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں کس قدر خوبصورت لگ رہا ہوں۔ تو انہیں شریعت کے ایک حکم کا
انکار کیا، اس کی بے حرمتی کی، اس کی ناقدری کی، محبوب کے دل کو دکھایا، اور کہتے ہیں میں کس قدر اچھا لگ رہا ہوں، خوبصورت لگ رہا ہوں، کیا میں انگریز جیسا لگ رہا ہوں یا نہیں لگ رہا، کیا میں انگریز جیسا دکھتا ہوں یا نہیں دکھتا؟ ارے انگریز تو دوزخی ہے، جہنمی ہے، کیا تو بھی اس کے ساتھ دوزخ میں جانا چاہتا ہے؟ آج مسلمانوں کو دیکھ لو کہ مسلمان کہتے ہیں کہ ہم انگریز جیسے لگیں، ہماری شادی بھی انگریزوں کے طرز عمل کی طرح ہو، ہمارا ہر کام انگریز جیسا ہو۔ مسلمانوں کو دیکھو تو الٹے ہاتھ سے پانی پی رہے ہیں، مسلمانوں کو دیکھو تو کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہیں، مسلمانوں کو دیکھو تو ننگے سر گھوم رہے ہیں، مسلمان کو آج پگڑی اچھی نہیں لگتی، ٹوپی اچھی نہیں لگتی، پیارے آقا جیسا مسواک اچھا نہیں لگتا، پیارے آقا کی ایک ایک سنت کو چھوڑ کر اس قدر پیچھے چلا گیا، اس قدر ذلیل ہو گیا۔ آج مسلمان کیوں رو رہے ہیں؟ اس لیے رو رہے ہیں کہ محبوب کے طریقوں کو ہم نے چھوڑ دیا۔ صحابہ پر جو بھی حالات آتے لیکن پیارے آقا کے طریقوں کو نہیں چھوڑا۔ پیارے آقا سے اس قدر صحابہ کو محبت تھی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک شخص کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں اپنے آپ کو گرا دیا، خود گرا دیا اپنے آپ کو۔ ساتھ والے شخص نے پوچھا یہاں تو کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے آپ کو ٹھوکر لگی ہو اور آپ گر گئے ہوں۔ فرمایا میری ایمانی غیرت نے گوارا نہیں کیا، ایک مرتبہ میں یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھوکر لگی اور میری ایمانی غیرت نے گوارا نہیں کہ میں یہاں سے ایسے گزر جاؤں۔ اس قدر صحابہ عاشق تھے۔ آج ہم زبان سے خالی کہہ دیتے ہیں کہ ہم سچے عاشق ہیں۔ اللہ نے بھی اپنی توحید منوانے کا ایسے نہیں کہا کہ اقرار باللسان، کہ خالی زبان سے اقرار کر دو۔ اللہ نے فرمایا وتصدیق بالقلب، کہ تمہارے دل بھی اس چیز کو مانے، یہ نہیں کہ خالی زبان سے اقرار کر۔ آج ہم خالی زبان سے کہہ دیتے کہ ہم سچے عاشق ہیں، دل میں کہتے ہیں نہیں، شادی تو میں انگریز کے طریقے پر کروں گا، خوشی اور غمی ہر چیز میں انگریز کے طریقے پر کروں گا، لباس میرا انگریز جیسا ہوگا، حلیہ میرا انگریز جیسا ہوگا، اولاد کو میں انگریز بناؤں گا، مسلمان نہیں بنوں گا۔ مسلمان بنوں گا تو وہ میرے لیے فاتحہ کرے گی، مسلمان بنوں گا تو وہ میرا جنازے میں شرکت کرے گی، ان کو جنازے کا طریقہ آتا ہوگا، ان کو پیارے آقا کی ایک ایک سنت کا پتہ ہوگا۔ مسلمان نہیں بنوں گا۔ آج کیوں نہیں مسلمان بناتے؟ کہتے ہیں داڑھی رکھ لیں تو کہیں گے ملا آ رہا ہے۔ اچھا یہ اچھا لگتا ہے کہ انگریز بابو آ رہے ہیں، انگریز صاحب آ رہے ہیں۔ مسلمانوں آپ کو کیا ہو گیا؟ خدا را آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، پیارے آقا کی اس نقل کو اپنا لیں۔ اگر کوئی عمل بھی ایسا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ میں کل مرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر سکوں کہ اے باری تعالیٰ میرا یہ نیک عمل ہے، لیکن اتنا تو کہہ سکوں گا اے باری تعالیٰ عمل تو کوئی نہیں ہے لیکن تیرے محبوب جیسا حلیہ بنا کر آیا ہوں، تیرے محبوب جیسی شکل بنا کر آیا ہوں۔ تیرے محبوب نے بتایا کہ اس شکل والوں کو میں اپنے ہاتھ سے حوض کوثر پلاؤں گا، جام کوثر پلائیں گے پیارے آقا۔ اگر جس کی شکل پیارے آقا جیسی نہ ہوئی تو فرشتوں کو کہیں گے اس کو ہٹا دو، یہ تو میرا امتی بھی نہیں ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا من احیاء سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنتی، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا۔ سنت مردہ نہیں ہوتی، ہمارے عمل میں نہیں ہے، ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں زندہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سنت کو زندہ کرنا ہماری اپنی زندگی میں زندہ ہو جائے، ہمارے عمل میں آ جائے۔ آج اگر کسی کو کہے بھائی داڑھی کیوں نہیں رکھتے، کہتے ہیں داڑھی رکھ کر گناہ کریں۔ ارے بھائی ناک بھی تو رکھ کر گناہ کرتے ہو، ناک کو بھی کٹوا دو۔ مسلمانوں آپ کو کیا ہو گیا؟ پیارے آقا کی سنت تو اس قدر نفرت ہو گئی آپ کو، پیارے آقا کے طریقوں کو چھوڑ دیا، اس لیے ہم ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ جس قدر دیکھو مسلمانوں کو انگریز کے طریقوں کو اپنائے ہوئے ہیں، الٹے ہاتھ سے پانی پی رہے ہیں، کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہیں، چلتے پھرتے کھانا کھا رہے ہیں۔ مسلمانوں خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ آج اگر کسی کو کہے داڑھی کیوں نہیں رکھتے،
کہتے بھئی ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، 40 سال کے بعد رکھیں گے۔ 40 سال والوں ان کو کہا جائے، کہتے 60 سال کے بعد رکھیں گے، اور 60 سال والوں کو کہا جائے، وہ کہتے ہیں یار وہ زندگی کے ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں ہے، ایک سیکنڈ کا بھی پتہ نہیں ہے کس وقت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ جائیں اور ہمیں لے جائیں۔ آج کسی کو کہے داڑھی کیوں نہیں رکھتے، کہتے ہیں ہمارا رشتہ نہیں ہوگا۔ ارے رشتے تو آسمانوں پر بنتے ہیں، اگر محبوب کی سنت کو اپنائیں گے اللہ اچھے سے اچھا رشتہ دیں گے، اگر محبوب کی سنت کو اپنائیں گے اللہ اچھی سے اچھی روزی دیں گے۔ آج کہتے ہیں ہم برائی کے کاموں میں نہیں جا سکتے، تو تمہیں کس نے کہا ہے برائی کے کاموں میں جاؤ؟ داڑھی رکھ کر ہم بے حیائی کے کاموں میں نہیں جا سکتے، کس نے کہا ہے؟ کہتے ہیں داڑھی رکھ کر گناہ کریں، بغیر داڑھی رکھے گناہ جائز ہو جاتا ہے۔ زنا داڑھی رکھ کر حرام ہے اور بغیر داڑھی کے جائز ہو جاتا ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ یہ الو کا پٹھا شیطان نے مسلمانوں کو ایسا چکر دیا، ایسے چکر میں پھنسا دیا کہ کہتے ہیں داڑھی رکھ کر گناہ کریں۔ شیطان تو ہمارا ازلی دشمن ہے، ہمارے ابے کا بھی دشمن، ابا جان کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجوانے والا، ابا جان سے حسد بغض کینہ رکھنے والا، ابا آدم سے سب سے بڑا اور خبیث دشمن ابلیس ہے۔ اور اس نے اللہ رب العزت کے سامنے یہ کہا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، تیری عزت کی قسم تیری مخلوق کو ضرور بضرور گمراہ کروں گا۔ اس ابلیس کے پیچھے چل پڑے ہو۔ حدیث میں آتے المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔ آج ہم دیکھ لیں، اپنے گھروں میں دیکھ لیں، اپنے دفاتر میں دیکھ لیں، اپنے ہر شعبے میں دیکھ لیں، انگریز کے طریقوں کو ہم افضل سمجھتے ہیں اور پیارے آقا کے طریقوں کو چھوڑ دیا۔ مسلمانوں خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایسے ایسے دوست ملے جن کو ہارٹ اٹیک ہو چکا تھا، 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ انہوں نے داڑھی رکھی، اللہ نے اس بیماری کو بھی ختم فرما دیا۔ داڑھی رکھو، روزی کے معاملے میں پریشان نہ ہو۔ کہتے داڑھی رکھیں گے کہ تو رزق کیسے رزق کہاں سے ملے گا؟ آپ نے کبھی دیکھا کوئی مولوی بھوکا مرا ہو؟ یہ تو کہیں نہ کہیں سنا ہوگا کہ کوئی مولوی کھاتے کھاتے مر گیا، یہ کہیں نہیں سنا ہوگا کہ مولوی بھوکا مرا ہو۔ ارے پیارے آقا کی یہ تو نقل کر لو، کم سے کم یہ نقل کر لو۔ کہتے ہیں نقل کر لو گے تو پاس ہو جاؤ گے، نقل میں بھی پاس ہو جاتا ہے آدمی۔ تو خدا را یہ ایک فقیر آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے پیارے آقا کی اس سنت کا مذاق نہ اڑاؤ، اس سنت کی اتنی بے حرمتی نہ کرو۔ علماء فرماتے ہیں جو آدمی داڑھی کٹا کر آئینے میں اپنی شکل دیکھے کہ میں کس قدر خوبصورت لگ رہا ہوں، اس کے ایمان کا بھی خطرہ ہے۔ اور مجھے تو یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ بغیر داڑھی منڈے کے ایمان کو اللہ سلب نہ کر لے، اللہ ان سے ایمان کو چھین نہ لے، کہ محبوب کی بار بار سنت کو ذبح کر کے کہہ رہے میں کس قدر خوبصورت لگ رہا ہوں۔ انگریز کو تو خوش کر رہا ہے، پیارے آقا کے دل کو دکھا رہا ہے۔ ارے وہ محبوب جو ساری ساری رات امت کے لیے روتے تھے،